بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بعد۔ محترم صدر اجلاس و اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام و دانش ورا، قبل اس کے میں اپنے تاثرات پیش کروں، میں سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس ناچیز کو اس عظیم الشان و با مقصد کانفرنس میں شریک ہونے کی توفیق و سعادت بخشی۔ الحمدللہ۔ حضرات، میں صوبہ مغربی بنگال کی جمعیت اہل حدیث کے ناظم کی حیثیت سے یہاں کے مسلمانوں کی حالت پر بطور اختصار اپنے تاثراتی کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، آمین۔ یہ بات آیا ہے کہ ہندوستان میں صوبہ مغربی بنگال ایک ایسی ریاست ہے جہاں اور خاص طور سے ضلع مالدہ میں سب سے زیادہ اہل حدیث مسلمان آباد ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات بھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کے مسلمان چونکہ زیادہ تر زراعت و کاشتکار کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی غربت افلاس سے جگ ظاہر ہے۔ اس سال رواں تباہکن سیلاب نے مزید ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند امیر و ناظم و خاجن وغیرہ حفظہم اللہ مغربی بنگال کا دورہ ہوتا رہتا ہے، اور خاص طور سے امیر جمعیت اہل حدیث اصغر علی امام مہدی صاحب حفظہ اللہ بڑے ہی شوق اور رغبت کے ساتھ مغربی بنگال کے دورہ فرماتے ہیں اور مختلف دعوتی اصلاحی و ملی اجلاس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، جس میں موصوف بخوبی واقف ہیں کہ بنگال کے مسلمان کس پوزیشن میں ہیں، نیز ان کے دینی تعلیمی معیار کیا ہے۔ اس سال تباہکن سیلاب کے موقع پر بھی آپ نے مغربی بنگال کا دورہ فرمایا اور سیلاب متاثرین کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، جس کی تنفیذ مغربی بنگال کی صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ذریعے ہوئی، اور سیلاب متاثرین اور مستحقین کے امداد اشیاء اور ضرورت کی چیزیں پہنچائی گئی۔ ہم تہ دل سے امیر عامر صاحب حفظہ اللہ کا ممنون و مسکون ہیں، اور تہ دل سے آپ کی درج عمر کی دعا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ حاضرین اجلاس، مغربی بنگال میں صوبائی جمعیت اہل حدیث دعوتی اصلاحی میدان میں کافی جد و جہاد کرتی ہے، چنانچہ مسلمانوں کے دین اور صحیح اسلامی عقیدہ سے واقف کرانا جمعیت کا بنیادی کردار رہتا ہے، اور اس کام کے لیے مختلف اجلاس و پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مقلدین اہل حدیث ہو رہے ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت،
ضلع معالدہ میں چانچل کا ایک بڑا علاقہ ہے جہاں کے سینکڑوں لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں اور سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق کی و ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح مغربی بنگال کے صوبہ جات اہل حدیث ابناء اسلام و نسل نو میں صحیح اسلامی عقیدہ کے ترویج بے کردار سازی تعلیم بیداری کے لیے کوشاں رہتی ہے، اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ خیر، میں یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔